بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں کے اندر ایک مالدار بندہ تھا، نام تھا اس کا کفل۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ بڑی دولت، بڑا پیسہ، بڑا مال۔ ایک دن محلے والی ایک مائی کفل کے پاس آ گئی، کفل میں بیوہ عورت ہوں، مرس میرا فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے میرے یتیم بچے ہیں، میری طرف دیکھو بھائی، بچوں کو کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ 6-7 سال بعد آیا ہوں، زندگی کا کیا پتا؟ بیٹا بیٹھ جاؤ بھائی۔ کیفل کے پاس مائی آ گئی، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ کیفل میرا مرس فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے میرے یتیم بچے ہیں، میں محنت مزدوری کرنے کے قابل نہیں ہوں، میرے گھر میں مانی نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، اللہ نے تجھے بڑی دولت دی ہے، اللہ واسطے میری امداد کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفل نے جواب دیا یہ سونے کے سکے ہیں، سونے کے سکے آگے رکھ دیے، یہ سونے کے دینار ہیں، میں تیری امداد کرتا ہوں، یہ سونے کے سکے لے جا، ایک میری شرط یہ ہے اپنی عزت میرے حوالے کر۔ میں نے بڑے محتاط لفظ بولے ہیں، مجھے شرم آتی ہے، میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، الفاظ میرے غور سے سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفل نے کہا یہ سونے کے سکے تو لے جا، اپنے بچوں کی مانی کا انتظام کر، لیکن پہلے اپنی عزت میرے حوالے کر۔ عورت نے بڑی منت سماجت کی، کفل میری عزت پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں، میں پاک دامن مائی ہوں، مجھے کسی بھی غلط بندے نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، کسی پرائے بندے نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی غیر محرم نے ہاتھ نہیں لگایا، مہربانی کر میری امداد کر اور غلط مطالبہ چھوڑ دے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفل کو رحم اور ترس نہیں آیا، کفل نے کہا نہیں، تیری امداد کروں گا لیکن عزت میرے حوالے کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائی مجبور ہو گئی، بچے بھوکے تھے، گھر میں مانی نہیں تھی، عورت مجبور ہو کر، مائی مجبور ہو کر عزت حوالے کرنے لگی، لیکن مائی کی زبان سے نکلا اتق اللہ ربک۔ کفل ساری دنیا نہیں دیکھ رہی لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر جا۔ بس اللہ کا نام سامنے آیا، کفل کانپنے لگ گیا، میری طرف دیکھو، کفل کانپنے لگ گیا۔ کفل نے کہا مائی یہ سونے کے پیسے بھی تو لے جا، آج تک میں نے گناہ کیے تھے، بڑا میں اللہ کا نافرمان تھا، میں نے بڑی غلطیاں کی تھیں، مجھے اللہ یاد نہیں آیا تھا، آج تو نے مجھے اللہ یاد دلا دیا ہے، یہ پیسے بھی سونے والے تو لے جا، انا توب الی اللہ، میں سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہوں۔ عورت مائی پیسے لے کر چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا وقت ہوا، کفل پر موت آ گئی۔ اونچا بتاؤ سارے دو، موت کا کوئی پتہ ہے؟
کوئی پتہ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. رات کے وقت کفل سویا، موت آ گئی. سویرے جب محلے والے اٹھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کفل کے گھر کے دروازے پر فرشتوں سے لکھوا دیا تھا ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے. سارے محلے والے حیران ہو گئے، اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا اللہ کا نافرمان کیسے اللہ نے معاف کر دیا؟ یہ تو اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہیں. سنو، پچھلی امتوں کے اندر اللہ جس کو معاف نہیں کرتا تھا، موت کے بعد اللہ اس کے دروازے پر فرشتوں سے لکھوا دیتا تھا. اللہ نے اس ظالم کو نہیں بخشا، اور جس کو اللہ معاف کر دیتا اللہ موت کے بعد فرشتوں سے لکھوا دیتا تھا میں اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. اس امت میں یہ قانون نہیں ہے. میری طرف دیکھنا، اس امت میں یہ قانون ہوتا ہمارا کیا بنتا؟ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، سود ہم لیتے ہیں، بے نماز ہم ہیں، دوسروں کے حقوق ہم ختم کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اپنی بہن اور بیٹی کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے، چہرے پر ہمارے سنت رسول نہیں ہے، نبی کی سنت کو قتل کر کے گندی نالی میں روز ہم پھینکتے ہیں. اگر ہم مر جاتے ہماری موت کے بعد دروازے پر کیا لکھا ہوتا؟ اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے محلے والے حیران ہو گئے، یہ کیسے بخشا گیا؟ آواز اونچی ہوئی محلے والوں کی، اس مائی نے بھی آوازیں سنی، مائی آ گئی. کیا بات ہے، کیوں شور کر رہے ہو محلے والوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محلے والوں نے کہا اتنا بڑا گناہگار کفل کیسے اللہ نے اس کو معاف کر دیا؟ مائی نے کہا میں بتاتی ہوں، کل میں کفل کے دروازے پر آئی تھی، میں غریب مائی ہوں، میرا مرس فوت ہو گیا ہے، بچے میرے چھوٹے چھوٹے یتیم ہیں، گھر میں کھانے کے لیے مانی نہیں، اللہ واسطے میری امداد کر. کفل نے مجھے کہا یہ سونے کے پیسے تو لے جا لیکن عزت میرے حوالے کر. میں مجبور ہو گئی، گھر میں مانی نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے بچے روتے تھے، مجبور ہو کر میں عزت حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن میری زبان سے نکلا اتق اللہ ربک، کفل اللہ سے ڈر جا. جب میں نے اللہ کا واسطہ دیا کفل کانپنے لگ گیا. کفل نے کہا یہ سونے کے پیسے بھی تو لے جا مائی، انا توب اللہ، میں سچے دل سے اللہ کے آگے توبہ کرتا ہوں. سچی توبہ کرنا کفل کا کام تھا، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنا اپنی رحمت سے اللہ کا کام تھا. یہ ہے اچھی موت. فرمایا اللہ سے ڈرو ایمان والو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت آئے اللہ کی فرما بردار ہونے کی حالت میں موت آئے، اسلام پر موت آئے، اللہ کے حکم مانتے ہوئے موت آئے، شریعت کے پیچھے چلتے ہوئے تمہاری موت آئے. اگر ایسی موت آ گئی بندہ ہمیشہ کے لیے کامیاب. اللہ میری حاضری قبول کرے. میں 6-7 سال بعد آیا ہوں، پھر کیا پتا زندگی کا. اللہ کریم جن دوستوں نے آج کے جلسے کے لیے تعاون کیا، ہمیں مانی کھلائی ہے بڑی محبت سے، میں تمام میزبان دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. افطر عندکم الصائمون، اکل طعامکم الابرار، صلت علیکم الملائکہ. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم.
اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ آپ کے میرے جتنے دوست احباب بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، اللہ ہمیں قرآن و سنت والے سچے عقیدے پر مضبوطی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جو صاحب اولاد نہیں ہیں اللہ انہیں نرینہ صالح اولاد نصیب فرمائے، جو اولاد والے ہیں اللہ اولاد کے ذریعے والدین کے دلوں کو سکون نصیب فرمائے، اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرمائے، مساجد اور مدارس دینیہ کی اللہ حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ عالم کفر اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، طاغوتی طاقتیں اسلام کی دشمن ہیں، دعا کرو اللہ کفر کا منہ کالا کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔